ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم پاکستان پچھلے چند دنوں سے باقاعدگی سے بتا رہے ہیں کہ معیشت کو ہم نے صحیح سمت میں ڈال دیا ہے اور معاشی انڈیکیٹر سارے کے سارے بہت اچھے جا رہے ہیں. فسکل فائنینشیل ڈسپلن پاکستان میں انٹروڈیوس کر دیا ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فائنینشیل ڈسپلن کریٹ کر دیا ہے اور آپ نے جتنے بھی مسائل چھوڑ کے گئے تھے ان سب پہ وہ ایک ایک کر کے قابو پا رہے ہیں. کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. فائنینشیل ڈسپلن ہم نے کیا اور مشکل بھی وقت آیا, اکانومی کو سکویز کیا کہ جب اتنا بڑا امبیلنس تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی جو ڈالرز ملک میں آ رہے تھے جو باہر جا رہے تھے وہ تاریخی ڈیفیسٹ تھا 20 ارب ڈالر کا. ایک وہ فیس کرنا, دوسرا فسکل ڈیفیسٹ کہ جو ہماری آمدنی اور خرچے میں بہت بڑا فرق تھا جس کی وجہ سے قرضے اور جس کی وجہ سے جو قرضوں کی قسطیں دینے میں آدھا ہمارا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ سیدھا ادھر چلا جاتا تھا قسطوں کے اندر. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ نے جتنے مسائل چھوڑے تھے, پرائم منسٹر صاحب کتنے کانفیڈنٹلی قوم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان پہ قابو پا لیا اور فائنینشیل سکویز بھی اسی وجہ سے کرنا پڑا اور اس کے مثبت نتائج بھی آ رہے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب یہ کہہ ضرور رہے ہیں لیکن یہ سچائی نہیں ہے انفارچونیٹلی. یہ بات درست ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے لیکن 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد بھی آج بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کے آخری سال سے کم ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ 2 سال میں جو پی ٹی آئی نے قرض لیا ہے وہ 11,000 ارب روپے لیا ہے جو ہم نے جو 5 سال میں قرض لیا تھا اس سے زیادہ ہے. اور ہم نے اس کے عوض پاور پلانٹس لگائے تھے, ہم نے اس کے عوض موٹر ویز بنائے تھے, انہوں نے تو کوئی بھی ڈیولپمنٹ خرچہ نہیں کیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ جو بات کری ہے یہ ایک دم غلط ہے کہ فسکل ڈسپلن کو آیا ہے. ایکچولی فسکل ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے پاکستان کے اندر. مسلم لیگ کے 5 سالوں میں کبھی بھی اوسطاً 6% سے کم ڈیفیسٹ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ میرے سال میں 6.5% تھا. ان کے ایک سال پہلے سال میں 9.1% رہا, دوسرے سال یہ کہتے ہیں کہ 8.1% ہے. انڈیپینڈنٹ آبزرورز کہتے ہیں کہ فگر فجنگ ہوئی ہے, اس سے زیادہ ہے. اور اس سال بھی پچھلے سال کے پہلے کوارٹر سے اس سال بھی فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہے. جتنی ڈیٹ یہ لوگ دے رہے ہیں پچھلے سال سے بھی 30 گنا زیادہ ڈیٹ دے چکے ہیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فسکل ڈسپلن ہے؟ نہ انہوں نے ٹیکس زیادہ لیا ہے ہم سے, نہ انہوں نے اخراجات کم کریں. کرنٹ ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں, ہر چیز کے کرنٹ ایکسپینسز. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً $12 بلین کے ہو چکے ہیں اور وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈالر خرچ کیے بغیر روپے کی قدر اوپر آ رہی ہے. بلکہ کیا کہا آپ خود ہی سن لیں وزیر نے اس حوالے سے کیا کہا ہے. کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر, کوئی ڈالرز خرچ کیے بغیر آج ہمارا روپیہ اوپر آ رہا ہے اور مارکیٹ ریٹ اوپر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کے حالات اچھے ہیں. جی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, وزیر اعظم 10 روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں 1 روپیہ ہم نے نہیں خرچا, اور آپ کی حکومت پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے 24 ارب ڈالر حکومت کہتی ہے جھونک دیے تھے ڈالر کا آرٹیفیشلی ریٹ مینٹین کرنے کے لیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو اوور ویلیو کرنا ہے, کرنسی کو ویلیو کرنا اچھا ہے تو پھر پہلے تو اس وقت تک کچھ دنوں پہلے تک تو ہم سن رہے تھے کہ 168 انہوں نے کرا, وہ بڑی اچھی بات تھی. یہ خود ہی 168 پہ لے گئے اور خود واپس 158 پہ لے کے آئے ہیں. اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تو یہ بولتے یار دیکھو کسی نے گیم کر لی, کوئی مارکیٹ میں خرید و فروخت کر رہا ہے, تم نے کوئی بےایمانی کری ہے, کوئی کرنسی مافیا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک دن دوسرے دن اوپر نیچے کرنسی ہوتی ہے وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. میرے خیال سے جو بھی ہونا چاہیے ایک اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے 4-6 آنے اوپر ہو جائے لیکن 10-10 روپے کی شفٹ جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. دیٹس ون تھنگ. یہ بات بالکل ماننی ہوگی اور میں بالکل یہ اچھی بات. تو کنسسٹنٹ ڈکلائن آ رہا ہے, 10 روپے ایک دن میں تو نہیں گرے, گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم پچھلے چند ماہ میں. ایک 1.5 ماہ میں گرے ہیں, 1.5 ماہ میں گرے ہیں. اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پھر کیا 168 لے جانا صحیح تھا اور کیا یہ مینٹین کر سکیں گے 158 پہ؟ جب آئی ایم ایف سے اگر آپ نہیں کر سکیں گے ڈیل تو یا آپ اس وقت نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹس میں ہیں تو یا آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے یا کرنسی نیچے جائے گی. دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہوگی. میری لیکن گزارش یہ تھی کہ فسکل ڈیفیسٹ انہوں نے بہت بڑھا دیا ہے. یہ بات درست ہے کہ ریمیٹنس بڑھ گیا ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اس مہینے بھی آپ کو 2.3 ارب ڈالر آیا ہے جو لاسٹ اکتوبر سے تقریباً 250 ملین ڈالر زیادہ ہے. اور یہ ریمیٹنس بڑھا, یہ بھی ٹیمپرری ہے بیکاز کہ یہاں سے آپ کے پاکستان سے ٹریول ختم ہو گیا ہے تو پاکستانی باہر نہیں جا رہے, لیکن ریمیٹنس بڑھ گیا. اس حکومت کو آپ بالکل میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. اچھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی اب سرپلس میں چلا گیا ہے اور وزیر اعظم بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک اور اچھا ہم نے کام کیا ہے. آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں. بڑا ضروری ہے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں رکھنے کا, اور مجھے فخر یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں کی اور یہ
اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا کہ آج 17 سال کے بعد پاکستان کا جو ایک کوارٹر کے اندر جو پچھلا کوارٹر گزرا ہے اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. جی ڈاکٹر صاحب. وزیر اعظم نے جتنی کرکٹ پہ توجہ دی شاید اتنی اکنامکس پڑھنے میں نہیں دی ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس نہیں رکھنا چاہیے. تھوڑا سا اگر ڈیفیسٹ ہو تو اچھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فورن سیونگز پاکستان میں آ رہی ہیں. جس دن آپ کی اکانومی چلے گی, آپ اس وقت 1% گروتھ میں ہیں جس کنٹری میں 2.5% پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو 1.5% آپ سال کا غریب کر رہے ہیں پاکستانیوں کو. پچھلے سال آپ نے 3% پاکستانیوں کو غریب کرا ہے جب آپ کی -0.5% گروتھ ہے. ہر اکانومی سے پوچھ لیجئے, جس دن ان کی اکانومی چلے گی اس دن امپورٹ بڑھ جائے گا اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جائے گا. آپ نے 1 پیسے کا, معاف کیجئے پھر سے سن لیجئے, 1 پیسے کا آپ نے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں بڑھایا ہے. یہ آپ نے بیسکلی یہ کرا ہے کہ آپ نے کہا ہے میں خرچے کم کر رہا ہوں, میں خرچے کم کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول سے نکال رہا ہوں. تو یہ کوئی اچھی دانشت ہے کہ اگر آپ بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امپورٹ کم کر رہا ہوں, میں نے مشینری کا امپورٹ کم کر دیا, میں نے پلانٹس کا امپورٹ کم کر دیا, میں نے پاور پلانٹس کا امپورٹ کم کر دیا. یہ کون سی مطلب سمجھداری کی بات ہے؟ آپ کی اکانومی آپ نے بند کر دی ہے. 1% گروتھ آپ کا ورلڈ بینک پریڈکٹ کر رہا ہے, اللہ کرے 1% سے زیادہ ہی ہو جائے, لیکن آپ نے پچھلے سال نیگیٹو گروتھ کری ہے. آپ کی 2.5% سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے, 3% آپ نے پچھلے سال پاکستانیوں کو غریب کر دیا, آپ نے 70 لاکھ پاکستانیوں کو بے روزگار کر رکھا ہے. تو میرے بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے. تھوڑا سا بالکل 1-1.5% آف GDP ہم سسٹین کر سکتے ہیں, یہ فائنانس منسٹری والوں کو بھی سب کو پتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, لیکن کم از کم GDP تو چلے, 5-6% گروتھ تو لے کے آؤ, 4% گروتھ تو کم از کم لے کے آؤ. یہ کیا کر رہے ہو؟ 1 پیسہ آپ نے ٹیکس نہیں بڑھایا, 1 پیسہ آپ نے ایکسپورٹ نہیں بڑھایا, اور انفلیشن دیکھیں اس وقت 17% فوڈ انفلیشن ہے, 14% فوڈ انفلیشن ہے رورل ایریاز کے اندر. پاکستان میں اوور آل انفلیشن 9% ہو گیا ہے, اور مہنگائی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو مار رہی ہے. جب لوگوں کے اندر 70 لاکھ لوگ آپ نے بے روزگار کر دیے, جب آپ نے 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے مفلسی کے خط کے نیچے ڈال دیا, غربت کی خط کے نیچے ڈال دیا, جب لوگوں کے پاس اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, آپ مہنگائی بڑھا رہے ہیں. روز چینی آٹا, اور چینی آٹا کیوں مہنگی ہوئی ہے یہ بھی سب کو پتا ہے. یہ اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چینی آٹا جو ہے یہ مہنگی کرائی گئی ہے. جب یہ چیزیں ہوئی ہیں, آپ تو لوگوں کو مار رہے ہیں, آپ کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ ریمیٹنس اچھی آ گئی ہے, بٹ اس میں حکومت کا کیا کام ہے؟ اچھا, کہہ رہے ہیں کاروبار میں بھی اعتماد آ رہا ہے, اور اس حوالے سے مثالیں دی جاتی ہیں کہ پاکستان اب سیمنٹ کے جتنے آرڈر ایکسپورٹس وہ بھی ریکارڈ نمبر کے, ٹیکسٹائلز ریکارڈ نمبر کے آرڈرز ہمارے پاس ہیں ایکسپورٹ کے, اور وزیر اعظم شاید اسی اعتماد کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو قدم اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے اب سامنے واضح ہو رہا ہے کہ اکانومی کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے بزنسز کو, وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں. ایشیا کے اندر بہترین پرفارمنگ اسٹاک اگر مارکیٹ ہے پاکستان کی, اس کا مطلب کہ کانفیڈنس آ رہا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کی اکانومی اب صحیح ڈائریکشن پہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو بزنسز کے اندر جو ہماری اکانومی چلنی شروع ہوئی ہے, جس کے اندر ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو ریکارڈ سیمنٹ کے سیلز ہوئے ہیں, اس کا مطلب کہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ جو جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ اس کو بوسٹ ملے گا. اس کا مطلب لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے. فیصل آباد میں اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے ٹیکسٹائل کی, کیونکہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے ہماری. موٹر سائیکل سیلز, گاڑیوں کے سیلز سب اوپر چلے گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھیں وزیر اعظم خود یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ بہتری آ رہی ہے, آپ اس سے ایگری کریں گے؟ یار وزیر اعظم کو جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس والوں کو بلا کے ڈانٹنا چاہیے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہتری آ رہی ہے. نمبرز تو کچھ نہیں کہہ رہے, GDP تو بول نہیں رہی. GDP تو فائنانس منسٹری کہہ رہی ہے کہ 3% بڑھے گا, ورلڈ بینک کہہ رہی ہے 1% بڑھے گا, یعنی کہ 1.5% اوسطاً پاکستانی غریب ہو جائے گا. تو یہ وزیر اعظم دیکھیں پوری, ارشد بھائی اگر معیشت بہت اچھی چل رہی ہو نا تو بھی 2-3 اسٹیٹسٹکس بری ہوتی ہیں, اور معیشت بری بھی چل رہی ہو تو 1-2 چیزیں اچھی ہوتی ہیں. آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, یہ بات وزیر اعظم کی صحیح ہے کہ سیمنٹ کی سیل اچھی ہوئی ہے, ریکارڈ ہوئی ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ ڈھونڈ سکتے ہیں 1-2 ونرز. آپ مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ چینی والوں نے بہت نفع کمایا ہے, بالکل صحیح بات ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلور ملز نے بہت نفع کمایا ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن پورے اوور آل اکانومی کو آپ دیکھیں تو اچھا تو نہیں ہوا ہے نا. اوور آل اکانومی کو آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایگریکلچر پروڈکشن ڈاؤن ہے. پاکستان کے اندر اس سال ابھی اگلا کلے کہ 1-2 مینوفیکچرنگ کی LSM کی اچھی خبر آئے, لیکن پاکستان کے اندر ایگریکلچر پروڈکشن لاسٹ ایئر ڈاؤن تھی, پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ لاسٹ ایئر ڈاؤن تھی. اب جب آپ نے اسٹاک مارکیٹ ہے مثال کے طور پر 53,000 ہوتی تھی ایک زمانے میں, نواز شریف کے زمانے میں جب 105 روپے کا ڈالر تھا, آپ 140 روپے کا ڈالر 160 روپے کا ڈالر ہے آج, اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ 40-42 ہزار روپے اسٹاک مارکیٹ پہ آ گئی.
تو جب بہت زیادہ گر رہی تھی، جب یہ کہہ رہے تھے نہیں اسٹاک مارکیٹ کو نہ دیکھو، اب جب بڑھتی ہے تو بولتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کو دیکھو۔ آپ یہ تو سوچیں کہ آپ نے اس ملک کو کتنا مقروض کر دیا، 11,000 ارب روپے تو آپ نے 2 سال میں قرضہ لیا۔ سب سے زیادہ وزیر اعظم کو برا تو مسلم لیگ نون کا قرضہ لگتا تھا۔ آپ کو اگر یاد ہے کمیشن بھی بنایا تھا، رات کو 12 بجے تقریر کری تھی، وہ بڑے ناراض تھے اور انہوں نے کہا تھا میں کمیشن بناؤں گا، اس کمیشن نے رپورٹ بھی نہیں کری۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ کمیشن کو کہنا کہ یہ 2 سال کا بھی دیکھے کہ 2 سال کی ڈیٹ کیوں بڑھ گئی، یہ 11,000 ارب کس وجہ سے بڑھی ہے؟ ڈی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے اس ڈیٹ اور لائبلٹیز میں؟ کیا وہ پرائمری ریزن میری بات سنیں، نہیں بالکل نہیں۔ پاکستان کی 25% ڈیٹ جو ہوتی ہے، 25% ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو فورن کرنسی میں تھی، اس کو اگر آپ 30-35% ڈیویلیو بھی لگا لیتے ہیں تو وہ 8% افیکٹ آتا ہے۔ باقی تو انہوں نے قرضہ لیا ہے، جب انہوں نے 4,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کرایا تو 4,000 ارب روپے تو انہوں نے بورو کرے ہیں نا، اور پھر اس لاسٹ ایئر بھی انہوں نے اتنا بڑا ڈیفیسٹ کیا، اور کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو سبسڈیز دیں گے پاور سیکٹر کو، غریب لوگوں کو، وہ سبسڈیز نہیں دیں اور ادھر سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا 2300 ارب، بلکہ 2300 ارب نہیں 2400 ارب روپے اب سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے، 200 ارب روپے پہلے 3 مہینوں میں بڑھا ہے، 60 ارب کی سپیڈ پہ سرکولر ڈیٹ بڑھا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کو یہ کوئی نہیں بتاتے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پتہ ہے 2.2 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا، اور ہمارے انٹرویو میں وزیر اعظم نے کنفرم کیا تھا، اور منسٹر فار انرجی عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے یہ بڑھ گیا۔ ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد ناظرین یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ معیشت میں جو بہتری آ رہی ہے اس سے عوام کا فائدہ کب تک عوام تک ٹرانسلیٹ ہوگا۔ ایک وقفے کے بعد